آیات بینات نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ کو اپنے پیارے حضرت حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت اور الفت ہے کہ جو بندہ مسلمان بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنائے گا تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ اور کیا زبردست بات ہے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو اپنائے گا تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ یہاں تو مشکل ہے ہی نہیں، محبوب بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے، اللہ کا خاص بندہ بننے کے لیے مشکل تو ہے ہی نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، مشکل ہے ہی نہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی کا محبوب بننے کی کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں فلاں کا محبوب بن جاؤں، فلاں کا پیارا بن جاؤں، فلاں کی مجھے محبت حاصل ہو جائے، فلاں کا مجھے پیار اور عشق حاصل ہو جائے، کسی بڑے کا، کسی رئیس کا، کسی وڈیرے کا، کسی وزیر کا، کسی مشیر کا، کسی حاکم کا، بادشاہ کا۔ لیکن ہمارے دلوں میں یہ شوق اور یہ تمنا اور آرزو کیوں نہیں بیدار ہوتی کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لے، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں۔ تو یہ اگر ہماری خواہش ہے تو اس کی تکمیل میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے پورا ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کس طرح منائی اور غمی کس طرح منائی، خوشیوں میں، غمیوں میں اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں گے۔ ہر عمل میں صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک جتنے ہمارے کام ہیں، ہمارے کاج ہیں، ہمارے عمل ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں ان میں سوچیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کاموں میں طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کس طرح ملتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کس طرح تھے؟ تو جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی تلاش میں ہم جائیں گے تو رب کعبہ کی قسم خدا ہمیں اپنا پیار عطا فرما دیں گے، سبحان اللہ، خدا ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں گے۔ ہر کام میں ہم یہ دیکھیں میرے بھائیوں کہ اس کام میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ ہمارا تو ہر کام عبادت بن سکتا ہے، ہر کام عبادت بن سکتا ہے میرے بھائیوں۔ کتنا اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، کتنی نوازش فرمائی ہے۔ ہمیں اس بات پر شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ کتنے ایسے عاشق ہیں دنیا میں، کتنے ایسے محب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو روزانہ سجدے میں گر کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں کہ اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ اللہ آپ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم تنہائی میں سوچتے کہ ہمارا فلاں کام ہوا، ہم مشکل میں تھے، ہمارے ساتھ یوں ہو گیا، ایسا ہو گیا اور اللہ نے ہمیں کامیاب فرمایا۔ کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ یار اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا جو اپنائے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنی محبت کیسے عطا فرمائیں گے، ہم اللہ کے کیسے محبوب بنیں؟ تو فرمایا یحببکم اللہ فتبعونی، تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، فخر دو عالم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آسان سی بات ہے، خدا کی قسم کاش کہ ہم اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوبصورت رویے عطا فرمائے ہیں، خوبصورت طریقے عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور عالم امکان میں نے خدیجہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کی نہیں ہے۔ اب جی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ میری اور آپ کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے عائشہ سے بڑی محبت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے اپنے اللہ سے کہہ رکھا ہے کہ اے میرے رب عائشہ کی محبت میں معذور ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ میری اور آپ کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ دیکھو نا کتنے خوبصورت رویے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی بیویوں سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ سنت کا جو ہے، سنت کو ہم قائم کریں گے اور سنت کو زندہ کریں گے، تو بیوی سے محبت کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اس پر بھی ہمیں ثواب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آتی ہیں تو ان کے ادب میں، ان کی محبت میں میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فاطمہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ کوئی بیٹی سے محبت کرے گا
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا اور اجر پائے گا اور اللہ کی محبت حاصل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکڑ کر کے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ سمجھنا ان باتوں کو، محبت کا اظہار فرماتے ہیں، ان سے الفت کا اظہار فرماتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے رخساروں کو چومتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار بہت ہی نرانے انداز میں فرماتے ہیں۔ تو نواسوں سے، پوتوں سے محبت کرنا یہ سنت عمل ہے اور اس پر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے متعلق کیا فرمایا، تو والدین سے محبت کرنا، والدین کا ادب و احترام کرنا یہ سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، فرمایا جو پیار بھری نگاہوں سے والدین کا چہرہ تکتا ہے اخلاص سے، صدق دل سے، خدا عز و جل اسے مقبول حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اجر یہ کس میں ہے یارو، کتنا فائدہ ہے کہ ایک طرف تو ماں باپ کی خدمت ہوئی، ایک طرف تو بیٹی کی خدمت ہوئی، بیٹی سے محبت ہوئی، ایک طرف تو بیٹوں سے محبت ہوئی، ایک طرف تو اپنوں سے تعلقات قائم ہوئے، اور دوسری طرف ہم اللہ کے محبوب بھی بن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہر عمل کے ثواب ہر عمل پر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے پر رب تعالیٰ محبت سے اجر عطا فرماتے ہیں، محبت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے پر اللہ محبت عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے محبوب کے بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، تم میں اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، تم میں اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب آئے کھانے میں دیکھیں، ہمیں دیکھنا ہے، کھانا تو ہم کھاتے ہیں اپنی خوراک کے لیے، اپنے جسم کی مضبوطی کے لیے، اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے، لیکن اگر کھانے میں ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویٹ بڑا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی۔ اب یہ خوراکیں ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں استعمال کریں تو کیا ہوگا، ہماری صحت بھی بہتر ہوگی، ہمارے جسم کی خوراک بھی بنے گی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور سنت بھی زندہ ہوگی، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، سبحان اللہ، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سفید کپڑا پسند ہے، کپڑا تو ہم ویسے ہی پہنتے ہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے، لیکن اگر اسی کپڑے کو ہم سفید کپڑا پہن لیں اور اس نیت سے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا پسند تھا، تو انشاءاللہ ہمیں لباس کا زینت بھی حاصل ہوگی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوگی اور اللہ کی محبت بھی عطا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے محترم سامعین، سوچنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اور سنت میں اتنی برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہر حالت میں بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ بے خیالی میں سنت زندہ کرتا ہے، اس کی نیت نہیں تھی سنت زندہ کرنے کی، ہے مسلمان، ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ایک بندہ بیمار ہے، وہ اسے پوچھنے کے لیے گیا، بیمار کی عیادت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو جائے گا 70,000 فرشتے شام تک، صبح سے شام تک
اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں. جو شام کو جائے گا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یار وہ ہمیں پوچھنے کے لیے نہیں آیا, میں بیمار تھا, میں پریشان تھا, مجھے یہ تکلیف تھی, مجھے یہ تکلیف تھی, میرے پوچھنے پر وہ نہیں آئے تو ہم بھی انہیں نہیں پوچھیں گے. ہمارے تو یہ رویے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خوبصورت رویہ عطا فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ لا تخن من خانہ کا, اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو ظلم کا جواب ظلم سے مت دو بلکہ انصاف سے دو. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت رویوں کو قائم کریں گے, خوبصورت رویوں کو اپنائیں گے, رب کعبہ کی قسم ہماری نفرتیں بھی محبتوں میں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. تو اگر کوئی بندہ بے خیالی میں چلا جاتا ہے کسی رشتہ دار کے پاس, کسی دوست کے پاس, کسی کے پاس پوچھنے کے لیے وہ بیمار تھا, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار کی عیادت کرنا یہ تو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ بے احتیاطی میں گیا, بے خیالی میں گیا, تو روایات میں محدثین فرماتے ہیں کہ اسے اس عمل پر بھی ثواب مل جائے گا, کیونکہ اس نے چاہے بے خیالی ہی میں اتباع کی, اتباع تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ جو بے خیالی میں بھی کرے گا رب پھر بھی اسے اپنا بنا لے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.